میرے بھائیوں آج یہ عقیدہ بھی سمجھ کے جائیے، اہل سنت کا اور اہل کتاب کا آپس میں امام مہدی کے اوپر جو اختلاف ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بہت سی باتیں جو ناگفتہ رہ جاتی ہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت کا اجماع ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، باپ کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ابھی پیدا ہوں گے۔ لیکن اہل کتاب میں سے اور بعض مسلمانوں میں سے یہ دو ہی گروہ ایسے ہیں جن کے نزدیک ان کا مہدی پیدا ہو چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی دجال کو مسیحا اس لیے کہا گیا کہ پیدا ہو چکا ہے، دجال کے پیدا ہونے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ جو فلسفہ سوچا کہ پیدا شدہ ہیں صرف ظاہر ہوں گے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور کس گھرانے میں ہوں گے یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کے اوپر بھی مفصل بات ہوگی۔ دجال کا پیدا ہونا یہ بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ دجال کیا اولاد آدم میں سے ہے؟ اس مغالطے کو بھی دور کر لیجئے ہمیشہ کے لیے۔ دجال بذات خود جو شخصیت ہے وہ کسی سسٹم کا نام نہیں، کوئی کتاب کے اندر لکھی پڑی یہ جو اس طرح کا جی دجالی مافیا، دجالی سسٹم، دجالی کرنسی، یہی دجال ہے، یہ بات نہیں ہے۔ البتہ یہ چیزیں اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں، معاون ہوں گی بھی، لیکن یہ دجال نہیں ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص کا نام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واضح ہیں۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے اندر 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بس یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں نا، ان کی اگر آپ مثال دیں یہ تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے، لیکن یہاں پہ جو 30 کا عدد ہے اس سے مراد یہ ہے جن کے پیچھے چلنے والے لوگ لاکھوں میں پہنچ جائیں گے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ان دجالوں میں ایک دجال ہے، کیونکہ اس کی امت کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ یعنی 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور آخر میں جو جھوٹا آئے گا وہ ابتدا میں نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی دجال ابتدائی طور پہ آ کے یہ نہیں کہے گا میں رب ہوں، ابتدائی طور پہ وہ بھی نبوت ہی کا دعویٰ کرے گا، لیکن جب اس کی نبوت کے دعوے کو لوگ ویلکم کرتے جائیں گے تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا۔ یہ دجال میں اور باقی کذابوں میں 30 میں یہ فرق ضرور ہے کہ دجال ان میں سے آخر میں آنے والا ہے، اور اس کا دعویٰ صرف نبوت کے اوپر نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، میں رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں سننے کو آج آپ کو ہو سکتا ہے یہ بات بڑی اچنبھے کی لگے کہ کوئی بندہ آ کے کہ میں رب ہوں، تو لوگ اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں آج آپ نے غور کرنا ہے، اللہ کی قسم ہماری مسلمان امت کی حالت تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاہن، چھوٹے چھوٹے جادوگر، چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز لوگوں کے اوپر بھی اس طرح ایمان لے کے آتے ہیں جیسے ولی اللہ ہیں۔ جو بندہ کاہن ہے، شیطان زیر تسلط ہے، شیطان کے ذریعے آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے کرین سے خبریں لاتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتائے گا تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے، تو نے بچپن میں یہ کیا، 5ویں کلاس میں تھا یہ ہوا، 10ویں میں تھا یہ ہوا۔ آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہے۔ وہ کاہن ہے بدبخت، وہ جادوگر ہے، اس نے شیاطین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس چھوٹے لیول کے کاہن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ جو بڑا دجال ہوگا جس سے پاس استدراج کی بعض ایسی قوتیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے بندے سے پوچھے گا میرے پہ ایمان لے کے آتے ہو؟ میں رب ہوں، نہیں لاتا۔ اگر میں تیرے باپ کو قبر میں سے زندہ کر دوں، لے کے آئے گا؟ ہاں لے کے آؤں گا، کیونکہ یہ رب کی صفت ہے۔ وہ ایک جن کو حکم دے گا کہ اس کے باپ کا حلیہ بدل کے نکل کے سامنے کھڑا ہو جا، جن شیطان اس کے باپ کا حلیہ بدل کے آ جائے گا سامنے اور اس کو اس کے باپ کی باتیں بتائے گا، وہ بندہ بیچارہ بہک جائے گا۔
کہ یہی میرا رب ہے, یہ میرا باپ اس نے زندہ کر دیا. میرے بھائیوں